میں تم سے ایک بات کہہ دوں، بڑی کڑوی بات ہے، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ ہم نے بہت کھیلا عشق عشق کا کھیل، صرف دعوے رہ گئے لیکن دل میں سچائی نہیں آئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج میرے مصطفیٰ کی امت کی غریب بیٹیاں مرنے پہ مجبور ہو رہی ہیں، کتنی بیٹیاں پھانسی لگا کے مر رہی ہیں، کتنی بیٹیاں آگ لگا رہی ہیں اپنے آپ کو، کس بنیاد پر؟ یا تو ان کا غریب باپ ان کی مرضی کے مطابق جہیز نہ دے پایا، یا پھر دینے کے لیے ان کے باپ کے پاس دولت نہیں ہے۔ امیروں نے غریبوں کا جینا حرام کر دیا صاحب۔ باپ کے بال تو سفید ہے ہی، لیکن بیٹی کی اپنے نکاح کی فکر میں اپنے بھی بال سفید ہو گئے، اور تم کہتے ہو وہ نبی کا دامن نہیں چھوڑے گے۔ اگر مصطفیٰ کی امت کی غریب بیٹی اس وجہ سے مر گئی کہ اس کے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کی دولت نہ تھی، تو پھر سوچو یہ نعرے کس کام آئیں گے، یہ دعوے کس کام آئیں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی کہانی ہے صاحب گجرات کی، ایک بیٹی عائشہ نامی جس نے اپنے آپ کو سمندر کے اندر چھلانگ لگا کے ہلاک کیا۔ لوگوں کے اس کے اوپر بیانات آئے، کسی نے کہا اس نے حرام موت مری ہے، اسے جنت نہیں ملے گی، وہ دوزخ میں گئی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں صاحب بات ٹھیک ہے نہیں کرنا تھا، لیکن اس کے پیچھے ریزن ڈھونڈو کہ اس نے ایسا کیا کیوں تھا۔ اپنے نبی کی تاریخ اٹھاؤ، میرے نبی جب مکہ شریف میں جل وگر ہوئے بیٹیاں ماری جا رہی تھی، فرق اتنا تھا اس وقت پیدا ہونے کے بعد ماری جا رہی تھی، آج پیدا ہونے سے پہلے مار دی جاتی ہے۔ میڈیکل کی جانچ کرانے کے بعد اگر پتہ چلتا ہے کہ شکم میں بیٹی ہے تو اس بیٹی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بیٹیوں کو قتل کرنے والوں ڈرنا اس دن سے جس دن تم سے بیٹیاں پوچھیں گی میرے باپ مجھے قتل کرنے کی وجہ تو بتا دے، میرا قصور کیا تھا، کیوں قتل کیا تھا۔ اور صاحبو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں آج بھی بیٹیاں ماری جا رہی ہیں۔ عائشہ نے چھلانگ اس بات پر لگائی کہ اس کے شوہر نے اس پر ظلم کیا اور بار بار یہ کہا کرتا تھا اپنے باپ کے گھر سے پیسے لا، اپنے باپ کے گھر سے پیسے لا۔ صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک باپ بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیتا ہے، دودھ گھی کھانا چھوڑ دیتا ہے، اچھے چپل جوتے خریدنا چھوڑ دیتا ہے، ایک ہی جوڑی کو بار بار سل کے پہنا کرتا ہے، کپڑوں پہ پابند لگا کے پہنا کرتا ہے، جوتیوں کو جوڑ جوڑ کے پہنا کرتا ہے۔ بیوی کہا کرتی ہے میرے سرتاج آج سے پہلے تم گھی بھی کھایا کرتے تھے، دودھ بھی پیا کرتے تھے، لیکن آج کچھ دن ہو گئے ہیں کہ تم نے دودھ اور گھی کھانا چھوڑ دیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ بیٹی کا چہرہ دیکھ کے باپ کہا کرتا ہے اے میری بیوی آج میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر گھی کھاؤں گا تو اس کے جہیز کے لیے کہاں سے بچاؤں گا، اگر دودھ پیوں گا تو اسے رخصت کیسے کروں گا۔ وہ کہتا کہ میری شریک حیات میں اس لیے گھی کھاتا رہا تاکہ بدن میں طاقت بنی رہے، اس لیے دودھ پیتا رہا تاکہ میں دنیا کی نظر میں پہلوان رہوں، لیکن آج بیٹی پیدا ہو گئی ہے، پہلوانی کا نقطۂ نظر یہ طاقت نہیں رہ گئی ہے، یہ طاقت نقطۂ نظر پہلوانی کا نہیں ہے، دودھ سے پہلوانی نہیں آئے گی، گھی سے پہلوانی نہیں آئے گی، بس کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس دن بیٹی کو عزت سے رخصت کر دوں گا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پہلوان کہلایا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کتنی مصیبتوں کے ساتھ باپ بیٹی کی پرورش کیا کرتا ہے یار، بچپن سے باپ نے بیٹی کو پالا، بیٹی کو کبھی مزدوری کرنے کے لیے کسی کے دروازے پہ نہیں بھیجا، ساری زندگی اس کی خواہش ہے گھر کے اندر پوری کرتا رہا، جب جوانی کی دہلیز پہ بیٹی نے قدم رکھا ہے ادھر جدائی کا غم ہے، ادھر بیٹی کی جہیز کا انتظام باپ کے ذمہ ہوا کرتا ہے، باپ بیٹی کو دیکھ دیکھ کے رویا کرتا ہے۔ اور خدا کی قسم کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہیز کو چوراہوں پہ سجایا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھایا کرتے ہیں، اور گزارش کرتا ہوں تم سے میں بھی نبی کا نوکر ہوں، تم بھی نبی کے نوکر ہو، تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے واسطے جہیز کو چوراہوں پہ سجایا نہ کرو، اس لیے کہ جب تم چوراہوں پہ جہیز
जहेज सजाते हो, वो दौलत जो अपनी बेटी को दे रहे हो, तुमने चुराके पे ला के रखी है। उस दहेज को देखने के लिए जहां अमीर की बेटियां आती है, वहां गरीब की बेटियां भी आया करती है। जहां दौलत वाले की बेटी आई है, वहां ऐसे बाप की भी बेटी आई है जो सुबह को जाता है हाथ में थैला लेकर के और ये कह के जाता है शाम को आऊंगा तो राशन का इंतजाम करके लाऊंगा। साहिब वो बेटियां भी आई है जिनकी गुजारे दूसरों के घर बर्तन धोके हुआ करते हैं। और लोगों सुनो तो सही, जब तुमने अपनी बेटी का जहेज सजाया, कीमती चीजों को गरीब की बेटी ने देखा, दिल में ख्याल आया काश मेरा बाप भी अमीर होता तो इतनी दौलत वो भी दे देता। ये सोच करके आई, घर में अपने लेट गई है, बाप से कह नहीं सकती है। इसके मजदूरी वाले हाथ देख करके हिम्मत टूट जाती है। तन्हाई में लेटा करती है बेटियां और अपने चेहरे पे दुपट्टा डाल कर रोया करती है। जब आंखें सुर्ख हो जाती है, आंखें सूख जाया करती है रोते रोते। जब बाप के सामने आती है, बाप कहता है बेटी तेरी आंखें क्यों सुर्ख हो गई है, तुझे तकलीफ क्या है? खुदा की कसम बेटियां दर्द हंस के छुपा लिया करती है और कहती बाबा रात मेरी आंख में कुछ पड़ गया था जिसकी वजह से आंखें सुर्ख हो गई है। और साहिब जहेज सजाया ना करो, गरीबों के दिलों को न दुखाया करो। याद रखो अगर किसी गरीब बेटी का दिल टूट गया तो सारी जिंदगी अगर इबादत करते करते भी मर गए तो मुस्तफा राजी नहीं होंगे। अगर उन्हें राजी करना है तो गरीब बेटी को राजी कर लो, अगर गरीब राजी हो गया तो मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद। नारे तकबीर। बात समझ में आ रही है? थके तो नहीं है अभी? अल्लाह सलामत रखे और सबको मुस्तफा का सच्चा पक्का आशिक बना दे। अल्लाह करे हर बेटी का मुकद्दर बुलंद हो, किसी की बेटी गुर्बत की वजह से आंसू ना बहाए। अल्लाह अकबर। और जहेज की लंबी लंबी डिमांड करने वालों, इतनी लंबी लंबी डिमांडें हो गई जहेज की, अजीब रस्में चली आ रही हैं। अब तो शादी ब्याह में मेरे नबी ने फरमाया था निकाह आसान करो, इतना मुश्किल निकाह हो गया कि बेटियों वाले सर पकड़ के रो रहे। निकाह आसान करो, ये मेरे मुस्तफा ने फरमाया था। कितने मुश्किल हो गए निकाह। अगर बेटा 10-5 हजार कमा रहा है, महीने में 50,000 कमा रहा है ना, तो बेटे वाले की डिमांड जानते हो? 10 लाख रुपए मांग रहा है बेटी वाले से। कितने? बोलो। अगर लेने हो तो बिल्कुल मत बोलो, अगर नहीं लेने तो बोलो कितने मांग रहे हैं? 10 लाख। कुछ लोग तो इसलिए चुप गए कि हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन अगली बात जब मैं कहूंगा ना तो जिन्होंने लिए हैं वो मरने तक पछताएंगे और जिनके इरादे लेने के वो भूल जाएंगे लेना भी। अगर किसी ने किसी भी बेटी से डिमांड के जरिए 1 रुपया भी ले लिया तो वो उसके लिए 1 रुपया भी हराम है। क्या है? सारे बोलो क्या है? हराम है। और फरमाया गया जो जिस्म हराम रोजी खा के बढ़ेगा अल्लाह उसे जहन्नम का ईंधन बनाएगा। ये हालात हैं। यहां भी देखने की रस्म होती होगी ना, पसंद करने जाते हैं लड़कियों को, हैं? और फिर रिश्ता पक्का करने भी जाते होंगे, तारीख बांधने भी जाते होंगे। कितने कितने लोग जाते हैं? अल्लाह अकबर। 40-50 लड़की पसंद करने में और रिश्ते तय करने में। जरा सोच तो सही यार, मेरे नबी ने इजाजत दी है लड़की देखने की, लेकिन सोचो तो सही जब तुम किसी लड़की को देखने के लिए जाते हो तो कैसे जाया करते हो? पहले खबर कर देते हो हम लड़की देखने के लिए आए हैं। 4 गाड़ियां तुमने भरी हैं, उसके अंदर बैठे शोर मचाते हुए लड़की वाले के घर तक पहुंचे। जैसे तुमने कहा हम लड़की को देखने आए हैं, जिस लड़की को देखने के लिए तुम जा रहे हो पसंद करने के लिए, उसका दिल धड़कने लग जाता
ہے وہ سوچنے لگ جاتی ہے یا اللہ مجھے پاس کیا جائے گا کہ فیل کیا جائے گا. وہ کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے. اس کا اندازہ اس سے لگوانا صاحب جو کبھی انٹرویو میں جایا کرتا ہو, کبھی ایگزام میں امتحان حال میں بیٹھا کرتا ہو. کتنے دل میں دھک ہوتے ہیں, کتنے خیال آتے ہیں, کہیں ایسا سوال نہ پوچھ لیا جائے جس کا مجھے علم نہ ہو, کہیں ایسا پرشن نہ کر دیا جائے جس کا اتر مجھے نہ آتا ہو, کہیں ایسا کوشچن نہ ہو جائے جس کا آنسر میرے ذہن میں نہ ہو. دل دھک دھک کرتا ہے, پسینے چھوٹتے ہیں ماتھے پر. یار یہ ایگزام کا معاملہ ہے مگر ادھر بیٹی کی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے. تم نے گاڑی بھری ہے اور یہ کہہ کے جا رہے ہو لڑکی کو پسند کرنے کے لیے آ رہے ہیں, لڑکی کے نام سے تم نکلا کرتے ہو. جیسی تم گھر سے چلے ہو بیٹی بار بار شیشے کے آگے آ رہی ہے, کبھی بال سوارتی ہے, کبھی اپنی آنکھوں کو ناپ رہی ہے, کبھی اپنے چہرے کی گولائی تول رہی ہے. دل میں خیال آتا ہے کہیں مجھے فیل نہ کر دیا جائے, کہیں ناپاس نہ کر دیا جائے. اب یہ پہنچے ہیں رزق کے ٹوٹے ہوئے بھیڑیے, دوسروں کی دولت پر پلنے والے کتے جنہوں نے کئی دن سے گھر نہیں کھایا ہے. یہ 10 بھر کے جاتے ہیں اور لڑکی کے دسترخوان پہ جا کر کے ایسے بیٹھ جایا کرتے ہیں جیسے ان کا باپ کما کے رکھ کے گیا ہو. جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ناک تک پیٹ بھر کے کھایا کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے بیٹی دکھائی جائے, پھر بیٹی دکھائی جاتی ہے انہیں. خدا کی قسم کسی کی بیٹی کو بے آبرو نہ کیا کرو, کسی کی بیٹی کو بے عزت نہ کیا کرو. جب بیٹی سامنے لائی جاتی ہے خدا کی قسم اگر بیٹی غریب باپ کی ہوتی ہے تو اس کے اندر حسن بھی ہے, جمال بھی ہے, شرافت بھی ہے, کمال بھی ہے, علم بھی ہے. اس کو دیکھ کر کے کہتے دیکھنے میں تو صحیح ہے. اس کے بعد پھر کہتے ہاں بھائی اب بتائیے کیش ملے گا کہ دولت ملے گی کہ چیک ملے گا. پھر جب یہ بات کہی جاتی ہے غریب بیٹی کی گردن جھک جاتی ہے, غریب باپ جب گردن جھکا دیتا ہے تو یہ سمجھ جاتے ہیں اب یہاں کیش ملنے والا نہیں ہے, یہاں پیسے ملنے والے نہیں ہے. جب ان کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ جو ہم سوچ کے آئے تھے وہ دولت نہیں ملے گی, تو ابھی جو بیٹی پسند آ گئی تھی پھر اس بیٹی کو دوبارہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گھر جا کے بتائیں گے, ابھی گھر جا کے فون کر کے بتائیں گے. یہ کہہ کے پیٹ بھر کے یہ دنیا کے کتے آئے ہیں, جب پیٹ بھر کے اپنے گھر آتے ہیں خدا کی قسم بیٹی سوئی نہیں ہے. خیال آتا ہے نہ جانے ہاں میں فون آئے گا کیا نہ میں فون آئے گا, مجھے فیل کیا جائے گا کہ پاس کیا جائے گا, کوئی ناپسند تو نہیں کر دے گا. کئی دن ہو جاتے ہیں, لڑکی والے کہتے ہیں بتایا نہیں, کہتے ہاں ہاں بتائیں گے, ابھی مشورہ چل رہا ہے. 3 دن ہو گئے بیٹی چین سے سوئی نہیں ہے. اسے اسی دن کا انتظار تھا کہ جواب کیا ملے گا. جب 3 دن ہو جاتے ہیں پورے طور پہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیش نہیں دیا جائے گا, چیک بھی نہیں دیا جائے گا, صرف لڑکی ہے. اس کے بعد یہ کرتے کیا ہے, اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے بیٹے کی مرضی نہیں ہے. اس نے فوٹو دیکھ کے کہا ہے کہ اس بیٹی کا قد کم ہے, اس کی آنکھیں چھوٹی ہے, اس کے بال پسند نہیں ہے, اس کے ناک میں کچھ ہے. جب یہ بات بیٹی کے کانوں سے ٹکراتی ہے اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. وہ کمرے میں جا کے رو کے کہتی ہے یا اللہ اگر قد چھوٹا بنایا تو میرا کیا قصور ہے, اگر آنکھیں پسند نہ آئی تو میرا کیا قصور ہے. تیرا تو فرمان تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا, مگر میرے مالک تیرے بندے پیسوں کی وجہ سے فیل کر کے چلے گئے. کسی نے آنکھ میں کمی نکالی ہے, کسی نے ناک میں کمی نکالی ہے. اور یاد رکھنا جب بیٹی تڑپتی ہے تو صرف بیٹی نہیں تڑپتی بلکہ بیٹی کے ساتھ مدینے والا مصطفیٰ تڑپ جایا کرتا ہے. اگر تیری وجہ سے کسی کی بیٹی تڑپ گئی تو یاد رکھنا آج تو ہنس لے عیش کر لے, لیکن جس دن موت آئے گی اللہ قبر میں گرا کر کے اتنا رلائے گا کہ بہتے بہتے آنسو کم پڑ جائیں گے, کوئی آنسو پہنچنے والا نظر نہیں آ سکتا. مہربانی کرو کسی کی بیٹیوں پہ ظلم اتنا نہ کرو کہ ان کے جینے کے لیے تمہارا جینا مشکل ہو جائے. اجازت دی ہے اسلام نے بیٹی کو دیکھنے کی, لیکن ایسے دیکھو کہ بیٹی کو بھی خبر نہ ہو. اور تم نے تو پورے خاندان میں چرچا کر دیا, اس کے بعد کا پسند نہیں آئی. یہ بیٹی کا دامن ہے شاگرد, بیٹی کا دامن. آج تو بیٹی لینے کسی کے گھر گیا ہے, کل کوئی تیرے دروازے پہ بھی آئے گا. یہ بیٹی کا دامن ہے, اگر اس پہ ذرا سی آنچ آ جاتی ہے نا صاحب تو پھر بیٹیاں رسوا ہو جایا کرتی ہیں. اگر کسی لڑکی کو دیکھ کے کوئی منع کر دے پسند نہیں تو اس کے 10 رشتے اس وجہ سے چھوٹ جاتے کہ پہلے کے لوگوں نے منع کر دیا. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا بولو؟ صرف اس وجہ سے کہ صاحب وہ لوگ دیکھ کے گئے کوئی کمی رہ گئی ہوگی. آؤ اپنے نبی کا کردار دیکھو,
شادی بیاہ سے پہلے مصطفیٰ کی سیرت دیکھو. فرمایا گیا لقد، فرمایا گیا میرے رب نے فرمایا او لوگو میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. زندگی کیسے گزارنی ہے میرے محبوب کی زندگی دیکھو. آؤ نکاح کیسے ہوتے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ چل کے دیکھو. دنیا کے اندر کوئی علی جیسا شہزادہ ہو تو لا کے دکھاؤ. بولو ذرا سبحان اللہ. علی کا نام لے کے میاں مرنی نہیں چاہیے. علی کا نام آئے تو عاشقوں کا دل مچل جانا چاہیے. بولو مچل کے سارے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی جیسا کوئی شہزادہ ہو تو لا کے دکھاؤ اور فاطمہ جیسی کوئی شہزادی ہو تو لا کے دکھاؤ. فاطمہ جیسی کوئی شہزادی ہو تو لا کے دکھاؤ. تیری بیٹی کتنی بھی شان والی ہو جائے نبی کی بیٹی سے زیادہ شان والی. بولو نبی کی بیٹی سے زیادہ شان والی نہیں ہو سکتی ہے. ایک دن علی آئے مصطفیٰ کے قدموں کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. میرے نبی نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ آقا جی بس چلا آیا. پھر نبی نے فرمایا علی تمہارا نکاح کر دیا جائے کیا رائے ہے؟ اتنی بات کہی حضرت علی کی آنکھیں برسنے لگی. رو کے کہتے ہیں آقا یہ باپ تو باپ پوچھا کرتے ہیں، یہ فیصلے تو ولی کیا کرتے ہیں. آقا جس دن سے میرے باپ کا انتقال ہوا گئے ہاتھ پکڑ کے علی کو آپ نے پالا ہے. علی کے باپ بھی آپ ہیں، علی کے وارث بھی آپ ہیں، علی کے مالک بھی آپ ہیں. محبوب جو چاہے فیصلہ کر دے. خدا کی قسم میرے نبی اور اٹھنے کے بعد اپنے گھر کی طرف چلے. کدھر چلے؟ اپنے گھر کی طرف. اتنے میں جبریل امین آ گیا. محبوب کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی سے اجازت مشورہ لینے جا رہا ہوں. بیٹی سے مشورہ لینے جا رہا ہوں. جبریل کہنے لگے رب فرماتا محبوب فاطمہ کے لیے زمین پر علی سے بہتر کوئی لڑکا نہیں ہے. سبحان اللہ. اتنی بات جب سنی میرے نبی فرماتے ہیں جبریل مجھے بھی معلوم ہے. آقا جی پھر کیوں جا رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والی امت کو سبق بھی دینا ہے. سبق کیا؟ فرمایا گیا جب بیٹیوں کے نکاح کرو نا تو ایک بار بیٹیوں سے بھی پوچھ لیا کرو بیٹی فلاں سے تیرا رشتہ کرتے تیری کیا رائے ہے؟ ہم پوچھتے بیٹیوں سے؟ بولو پوچھتے؟ کوئی نہیں پوچھتا بیٹیوں سے. اور بیٹے کے رشتے کی بات آتی ہے نا باپ بیوی سے آ کے کہتا سن ذرا اپنے بیٹے سے پوچھ تو صحیح میں نے فلاں سے رشتے کا سوچا ہے اس کی کیا رائے ہے. تو بیٹا فوراً کہتا نہیں امی منع کر دینا مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے. اگر کر دی تو چھوڑ دوں گا پھر مجھ سے مت کہنا. باپ ڈر جاتا ہے. لیکن جب بیٹی کا رشتہ کر کے باپ آتا ہے نا تو آ کے کہتا اپنی بیٹی سے جا کے کہہ دے میں نے فلاں جگہ اس کا رشتہ کر دیا ہے. یار بیٹی سن کر کے نا گردن جھکا کے بیٹھ جاتی ہے. کیا اس کے دل نہیں ہوتا ہے؟ اس کا جگر نہیں ہے؟ اس کا اپنا من نہیں ہے؟ کیا وہ اپنا جیون ساتھی خود نہیں چن سکتی؟ کیا اس کو حق نہیں ہے وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرے؟ حق ہے لیکن بیٹیوں سے اس لیے نہیں پوچھا جاتا. معلوم ہے کہ بیٹی کو ابدے کے ساتھ باندھ دو کبھی کچھ نہیں کہے گی, لولے کے ساتھ باندھ دو کبھی کچھ نہیں کہے گی, کبھی یہ نہیں کہتی بابا جس سے تم نے رشتہ طے کیا ہے بتائیے تو صحیح اس کا بزنس کیسا ہے, جس کے ساتھ تم نے میرا رشتہ طے کیا ہے کرتا کیا ہے. یار گردن جھکا کے بیٹھ جاتی ہے. اور کبھی پوچھا کرو بیٹی بتا تو صحیح کیا تیرے دل میں خیال نہیں آیا کہ اپنی مرضی سے تو بھی رشتہ طے کرے. خدا کی قسم بیٹیاں کہتی ہے ہاں ہاں میں بھی رشتہ کینسل کر سکتی ہوں لیکن اس لیے نہیں کر سکتی, اس لیے کہ میری زندگی سے زیادہ مجھے باپ کی عزت پیاری ہے, باپ کی ٹوپی کی لاج پیاری ہے, باپ کی پگڑی پیاری ہے. اگر میں منع کروں گی تو مجھے تو پسند کلر کا مل جائے گا لیکن میرے باپ کی عزت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اور میں بیٹی ہوں اپنی زندگی تو برباد کر سکتی ہوں لیکن باپ کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دے سکتی. یہ ہوتی ہے بیٹیوں کے چپ رہنے کی وجہ. اللہ اکبر. خدا را کبھی بیٹیوں سے بھی پوچھ لیا کرو رشتے سے پہلے.
میرے نبی نے فرمایا جبریل مجھے بھی معلوم ہے. اندر گئے, حضرت فاطمہ الزہرا آٹا گوندھ رہی ہیں. آٹا گوندھنا سمجھتے ہیں نا, سمجھتے ہیں نا آٹا گوندھنا؟ ہمارے ہاں تو آٹا گوندھنا ہی کہتے ہیں, ادھر کیا کہتے ہیں؟ آٹا چٹکنا. ہاں بھی جو بھی کہتے ہیں وہ کام کر رہی تھی آٹے کا, ٹھیک ہے. نبی تشریف لائے, حضرت فاطمہ کو آٹا گوندھتے دیکھا. فرمایا فاطمہ جی بابا. کہا بیٹی جلدی کر آٹا چھوڑ دے. کہتی بابا کیا اتنا ٹائم نہیں میرے پاس کہ آپ کے لیے 2 روٹیاں بنا سکوں؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں فاطمہ جلدی اٹھو. حضرت فاطمہ نے کہا تھا بابا آپ کو میرے ہاتھ کی روٹی بڑی پسند ہے, آپ اجازت دیں تو 2 روٹی بنا لوں؟ کہا نہیں بیٹی جلدی اٹھو. آپ ایسے ہی اٹھی, ہاتھ آٹے میں سنے تھے, اٹھ کر کے آئیں. میرے نبی سے کہتی بابا آج ایسا کون سا جلدی کام آ گیا کہ آپ نے بیٹی کو ہاتھ دھونے تک کا موقع نہیں دیا؟ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ اگر میں تمہیں روٹی بنانے کا موقع دے دیتا یا ہاتھ دھونے کا موقع دے دیتا تو میری امت اس کام کو دلیل بنا کر کے بیٹیوں کو رخصت کرنے میں تاخیر کر دیتی, بیٹیوں کے نکاح میں تاخیر کر دیتی. اے فاطمہ جلدی کرو. بابا جی بات کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے فاطمہ دروازے پہ علی کھڑا ہے. آقا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹی تمہارے لیے آیا ہے اور وہ تم سے نکاح کا پیغام دے رہا ہے, بیٹی تمہاری کیا رائے ہے؟ اتنا سننا تھا سیدہ ہچکی بھر کے رونا شروع کر دیتی ہے. باپ کے سینے سے سر رکھا, رو کے کہتی بابا یہ سوال تو مائیں پوچھا کرتی ہے, جو آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے. میرے نبی نے اتنا سنا, چشمان نبوت برسی. فرمایا فاطمہ کہاں سے لاؤں خدیجۃ الکبریٰ جو بچپن میں تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے گئی تھی اور کہا تھا یا رسول اللہ میں تو دنیا سے جا رہی ہوں لیکن آج کے بعد فاطمہ آپ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں. آقا آج کے بعد فاطمہ کو ماں کا پیار بھی آپ ہی کو دینا ہے, باپ کا پیار بھی آپ کو دینا ہے. یا رسول اللہ میری بیٹی کو کسی چیز کی کمی مت ہونے دینا. میرے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ کہاں سے لاؤں میں خدیجۃ الکبریٰ؟ اللہ اکبر. اتنا سننا تھا سیدہ روئی. آقا کریم باہر تشریف لائے, رشتہ نکاح طے کر دیا گیا. اللہ اکبر. جب نکاح کے طے کرنے کی بات آئی خبر حضرت ابوبکر صدیق کو ہو جاتی ہے. دوڑ کر کے آئے, کہتے یا رسول اللہ سنا کہ آپ نے بیٹی کا نکاح طے کر دیا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہاں ابوبکر. کہتے ہیں آقا آج ابوبکر سے مشورہ نہیں لیا؟ آج تک ہمیشہ ابوبکر سے مشورہ لے کے کام کرتے رہے. یا رسول اللہ ایک بار ابوبکر سے بھی پوچھ لیا جاتا. میرے نبی فرماتے ابوبکر تم کیا کرتے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ بیٹی رسول اللہ کی ہو, دولہا علی بنے, تو جو جہیز میں دولت جائے ابوبکر صدیق کے دروازے سے جانی چاہیے. سمجھ گئے بات؟ کہ جو جہیز ہو وہ ابوبکر صدیق کے پیسے کا ہونا چاہیے. میرے نبی نے بازو پکڑا یوں اور ہلا کے فرمایا, ہلایا, فرمایا ابو بکر کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خواہش یہ ہے آپ کی بیٹی دلہن بنے, جہیز میں اتنا قیمتی دوں تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی راجہ مہاراجہ کوئی بادشاہ اپنی بیٹی کو نبی کی بیٹی سے زیادہ جہیز نہ دے پائے. اتنا میرے نبی نے سنا. فرمایا ابو بکر تم کیا سمجھتے ہو میں اپنی بیٹی کو قیمتی جہیز دوں گا, ہیرے جواہرات دوں گا, سونے چاندی کے برتن دوں گا؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ابو بکر میں اپنی بیٹی کو قیمتی جہیز نہیں دوں گا, بلکہ میں اپنی بیٹی کو مختصر سا سامان دے کر کے رخصت کروں گا تاکہ آنے والی امت میں جب میری امت کی غریب بیٹیاں کبھی باپ کی دہلیز سے رخصت ہونے لگے تو اپنے باپ کی غربت کو دیکھ کر کے آنسو نہ بہایا کرے. ابو بکر میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آج میں نے اپنی بیٹی کو قیمتی دولت دے دی تو کل میری امت کی غریب بیٹیوں کا ہاتھ کون تھامے گا؟ یہ سوچ کر کے نبی نے فرمایا تھا اے ابو بکر میں اپنی بیٹی کو مختصر سامان دے کر رخصت کروں گا تاکہ کل آنے والی جب امیر کی بیٹی اپنے باپ کی دولت کو دیکھ کر کے ناز کرے تو غریب بیٹی شرم سے پانی نہ ہو. جب امیر کی بیٹی دولت کو دیکھ کے ناز کرے تو غریب کی بیٹی مصطفیٰ کی سنت کو دیکھ کے ناز کرنے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سوچ کے میرے نبی نے فرمایا مختصر سا سامان دوں گا, میں اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دوں گا. اندر سے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا کی آواز آئی. پردے کے اندر سے نبی کی بیٹی کی کیا ہوا؟ سبحان اللہ, اللہ زبان سلامت رکھے. کیا ہوا؟ آواز آئی. وہ اندر سے آواز آئی بابا فاطمہ کو جہیز چاہیے. اللہ اکبر. اتنی بات جب نبی کے کانوں سے ٹکرائی نا, میرے نبی کہنے لگے میری بیٹی ہو کے جہیز مانگ رہی ہے؟ میں نے کیا کمی کی تھی تیری پرورش میں؟ آج رخصتی پہ تو نے صبر کے بندھن توڑ دیے. تجھ سے فاطمہ یہ امید نہ تھی.
اتنی بات کہی نا نبی کی بیٹی رونے لگی اور کہتی بابا آپ کی بیٹی کو جہیز میں سونا چاندی نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، شاندار قالین اور بستر نہیں، بلکہ میرا جہیز دنیا سے نرالا ہے۔ بیٹی کون سا جہیز؟ کہا بابا یاد ہے ایک دن آپ نے کہا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، امت پل صراط سے گزرتی ہوگی اور اچھے پار کر جائیں گے، برے دوزخ میں گریں گے۔ ہاں بیٹی کہا تھا۔ کہا اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا تھا نا بابا کہ جب امت کٹ کے گرے گی تو میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کروں گا اور میں کہوں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں کو سلامتی سے گزار دے، پل صراط سے سلامتی سے گزار دے۔ آقا فرماتے ہاں بیٹی یاد ہے۔ اب نبی کی بیٹی کا جہیز سنو، کہتی بابا یاد ہے تو سنیے، اب فاطمہ کا جہیز یہ ہے جب قیامت کے دن امت پل صراط سے گزرتی ہو اور اس وقت آپ ہاتھ اٹھا کے امت کے لیے دعا کرتے ہو یا رسول اللہ فاطمہ کا جہیز یہ ہے کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے آمین کہنے کی اجازت فاطمہ کو مل جانی چاہیے۔ اگر فاطمہ کو آمین کہنے کی اجازت مل جائے گی تو میں سمجھوں گی فاطمہ کا جہیز مکمل ہو گیا ہے۔ ابھی اتنی بات کہہ رہی تھی کہ جبریل امین آ جاتے ہیں، کہتے ہیں محبوب دروازے پہ بیٹی آئی ہے، اور جب بیٹیاں سوالی بن کے آ جاتی ہیں تو بیٹیوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا جاتا ہے۔ اے محبوب رب فرما رہا ہے فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ پروردگار نے فاطمہ کا جہیز قبول فرما لیا ہے، اور رب فرما رہا ہے اے مصطفیٰ قیامت کا دن ہوگا، حکومت میری ہوگی، دعا تیری ہوگی، آمین کہنا فاطمہ کا کام ہے، گناہگاروں کو جنت دینا مجھ خدائے پاک کا نام۔ اللہ اکبر، یہ ہے یا رسول اللہ کہ چچا زاد بھائی آئے نبی کی چوکھٹ پہ، آقا فاطمہ کو رخصت فرما دیجئے۔ اللہ اکبر آئے نا، میرے نبی نے حضرت ام سلمہ کو آواز دی۔ کس کو؟ حضرت ام، سارے بولو ام سلمہ کو آواز دی۔ فرمایا ام سلمہ جی یا رسول اللہ، گھر میں کوئی نئی چادر ہو تو لے کر کے آؤ، گھر میں کوئی نئی چادر ہو تو لے کے آؤ۔ اندر گئی، کچھ دیر کے بعد آئیں اور یوں ایک چادر لا کے بغل میں دبا کے کھڑی ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ چادر نہیں لائی؟ کہتے آقا لائی ہوں۔ تو کہا پھر بھی کیوں نہیں؟ آنکھیں برسنے لگی، کہنے لگی سرکار گھر میں کوئی نئی چادر نہیں ہے، ایک چادر ہے جس چادر پر 17 پیبند لگے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لاؤ ام سلمہ وہی چادر دے دو۔ سرکار نے وہ چادر لی اور یوں چادر کو کھولا، اور کھولنے کے بعد میرے نبی پیبند گنتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، پیبند گنتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ 16 پیبند کپڑے کے لگے تھے، ایک پیبند چمڑے کا لگا تھا۔ 17 پیبندوں والی چادر میرے نبی نے ہاتھ میں لی اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے سر پہ رکھ کے کہا تھا فاطمہ آج دنیا میں 17 پیبندوں والی چادر لے لے، تیرا باپ وعدہ کرتا ہے قیامت میں جنت کی سرداری کی چادر عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے بیٹی کو 17 پیبندوں والی چادر دی اور رخصت کرتے وقت فرمایا تھا فاطمہ آج کے بعد تمہیں علی کی خدمت کرنی ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت یہی تعلیم دیتے ہیں؟ رخصت کرتے وقت کان میں پتا کیا کہتے ہیں؟ سیدھی بات کہتے ہیں بیٹی کوئی پریشانی ہو تو فون کر دے گا، 5 منٹ لگیں گے گاڑی سے پہنچیں گے اور سب کا دماغ ٹھکانے لگا دیں گے۔ یہ پڑھا کے بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے۔ 8 دن نہیں گزرتے سسرال میں گولی بھی چل گئی، لٹ بھی چل گئی، اور پھر بھاگے پھر رہے ہیں۔ تعویذ بھی دے دو، دعا بھی کر دو، گھر بھی کیل دو، دم بھی کر دو۔ اور یار اب کون سا تعویذ کام کرے گا؟ سب سے بڑا تعویذ تو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سب سے بڑا تعویذ میرے مصطفیٰ کی ادا ہے۔ کاش بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے تو نے بھی کہا ہوتا اے بیٹی آج تک ہماری ذمہ داری تھی، آج کے بعد تمہارے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کو عزت سے رخصت کیا، اور رخصت کرنے کے بعد جو ارشاد فرمایا تھا جملہ جانتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ علی سے کبھی ایسا سوال مت کر دینا جو علی پورا نہ کر سکے۔ ہاں
ایسا سوال مت کر دینا جسے علی پورا نہ کر سکے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ رخصت ہوئی ہے, رخصت ہو کے حضرت علی کے دروازے پہ آئی ہے. 3 دن گزر گئے ہیں. اچانک ایک دن حضرت علی کی نگاہ پڑی. فرماتے فاطمہ تیرے چہرے پہ زردی کیسی ہے, چہرہ اداس کیوں ہے, بتاؤ تو صحیح, طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا تھا ہاں علی طبیعت تو ٹھیک ہے. کہا پھر یہ چہرے پہ اداسی کیوں ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا تھا علی آج 3 دن ہو گئے ہیں میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا ہے, اتنا سننا تھا. حضرت علی فرماتے فاطمہ کھایا کیوں نہیں؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ کہتی ہے علی میں نے خوب تلاش کیا, گھر کے اندر روٹی کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آیا. علی کہتے کہ پھر فاطمہ مجھ سے مانگا کیوں نہیں تھا؟ اللہ اکبر. او بیٹی تم بھی آئی ہو سننے کے لیے, ذرا اس بات کو توجہ سے سننا. علی کہتے فاطمہ تم نے مانگا کیوں نہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے اے علی اگر میں روٹی مانگ لیتی تو مجھے ڈر یہ تھا کہ قیامت کے دن اللہ مجھے کھڑا کر کے یہ نہ پوچھے فاطمہ 3 دن کا فاقہ کیا ہوا, تم نے غربت کی شکایت علی سے کر دی تھی, اگر میں تم سے روٹی مانگ لیتی تو قیامت کے دن اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھاتی؟ اللہ اکبر. یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے, حضرت علی کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے, لیکن پوری زندگی کبھی حضرت علی کو شکایت کا موقع نہیں دیا ہے. میری قوم کی بیٹیوں تم سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. تمہارا حال یہ ہے کہ میاں گھر نہیں, بیوی کو ڈر نہیں, سر پہ دوپٹہ نہیں, دل میں حیا نہیں ہے, نظروں کا وقار تمہارا جا رہا ہے. خدا کا واسطہ اپنے اوپر پردے کو لاگو کر لو, شرم حیا کو مسلط کر لو. تم یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا, حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہوں گی, مصطفیٰ بھی ہوں گے. اگر پردے کے بارے میں پوچھا گیا تو بتاؤ کون سا جواب دو گی, کون سا جواب دو گی, اور کون سا چہرہ حضرت فاطمہ کے سامنے لاؤ گی؟ آج بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ شادی بیاہ کے اندر دیکھو سروں پر دوپٹے تو شاہد بڑی بات ہے, اب تو گلوں میں دوپٹے نظر نہیں آتے ہیں. لباس ایسے بے حیا ہے کہ دیکھنے والوں کو حیا آتی ہے, پہننے والوں کو حیا نہیں آتی ہے, لا کے دینے والوں کو حیا نہیں آتی ہے. تو یاد رکھو خدا را مہربانی کرو پردے کو لازم کر لو, پردے کو اپنے اوپر لاگو کر لو, شوہر کی فرما برداری کرو, شوہر کا احترام کیا کرو. ساری زندگی نبی کی بیٹی نے علی کے ساتھ زندگی گزاری ہے, لیکن اپنی پوری زندگی کبھی علی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا. اللہ اکبر. یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے. کون فاطمہ ہے؟ کئی دن کا فاقہ ہے, فجر کا وقت ہے, مصلی بچھایا ہے, جیسی نماز کے لیے نیت باندھی نبی کی بیٹی ہے. حضرت علی کی دہلیز ہے, بچے بھی بھوکے ہیں, فجر کی نماز میں کھڑی ہوئی ہے, جیسی نیت باندھی ہے. اللہ اکبر. چکر آیا, کمزوری کی وجہ سے مصلی سے نیچے گر جاتی ہے, نیچے گری ہے کھڑے سے. حضرت علی کی آنکھ کھلی ہے, دیکھا حضرت فاطمہ الزہرا مصلی پہ گری ہوئی ہے. توڑ کر کے گئے, کان لگا کے دیکھا, نبی کی بیٹی کی زبان پہ آہ نہیں تھی, کوئی شکوہ نہیں تھا. گری ہے مصلی کے اوپر, کھڑا نہیں ہوا گیا, پھر بھی کہتی ہے الحمدللہ سبحان اللہ. یا اللہ تیرا شکر ہے جس حال میں تو رکھے اس میں فاطمہ راضی ہے. اللہ اکبر. اتنا دیکھنا تھا, علی کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے. کہتے فاطمہ یہ حال کیسے ہوا؟ کہتے علی آج 8 دن ہو گئے ہیں, فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا ہے, کمزوری اتنی آ گئی ہے کہ اب کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے. اور میری قوم کی بیٹی ہو, 6 بار پیٹ بھر کے کھاتی ہو, ایک بار مصلی پہ کھڑی نہیں ہوتی ہو, پورا دن کھایا کرتی ہو, خدا کی یاد صبح سے شام تک نہیں آیا کرتی ہے. یہ نبی کی بیٹی ہے, 8 دن کا فاقہ ہے, مصلی پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, لیکن نیت باندھ کر کھڑی ہوئی, مصلی سے گری ہے. ادھر فجر کا وقت ہو گیا ہے. حضرت علی کے دل میں خیال آیا, علی چل آج کچھ تلاش کر کے لانا ہے, فاطمہ کے کھانے کا انتظام کرنا ہے. یہ خیال آیا, کمانے کے لیے نکلنا چاہتے تھے. اچانک مسجد نبوی سے مکبر کے تکبیر پڑھنے کی آواز آ جاتی ہے. خیال آیا علی نماز پڑھ پہلے, اس کے بعد نکلنا ہے. پھر سوچتے ہیں اگر نماز پڑھنے گیا تو نبی سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی فاطمہ کا حال پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر. یہ خیال آیا ہے. یہ سوچ کر کے حضرت علی مسجد نبوی میں سب سے پچھلی صف میں کھڑے ہوئے نماز پڑھی ہے حضرت علی نے, اور سلام پھیر کر کے چپکے سے فوراً نکلے, گھر کی طرف آئے. جیسی گھر کی طرف آئے قدم رکھنا چاہتے تھے چوکھٹ میں, خیال آیا علی کے دل میں اگر فاطمہ کہیں گی علی کچھ انتظام کر کے لائے تو کیا جواب دوں گا؟ بس اس خیال کا آنا تھا. علی نے قدم واپس کر لیا اور نکل گئے بازار میں. مزدوری ڈھونڈتے رہے, کوئی مزدوری نہیں ملی ہے, کوئی دولت علی کو نہیں ملی, کھانے کا کچھ انتظام نہ ہوا. جب واپس آنے لگے ہیں راستے میں ایک شخص ملا, ہاتھ میں اونٹ کی رسی تھی. اس نے کہا علی اس اونٹ کو خریدو گے؟ آپ فرماتے میرے پاس پیسے نہیں ہے. اس نے کہا ادھار لے لو, جب بیچ دو تو تب میرے پیسے دے دینا. اللہ اکبر. اس شرط پہ سودا ہو گیا, آپ نے اونٹ خریدا ہے, آگے چلے ہیں. دوسرا خریدار مل گیا, کہا بیچو گے؟ کہا ہاں. 140 درہم میں اونٹ بیچ دیا گیا. آپ نے اپنے غلام کمبر کو بلایا, بلانے کے بعد کہا جاؤ یہ 100 درہم جا کر کے اس کو دے آؤ جس سے ہم نے اونٹ خریدا تھا. کمبر پوری گلی میں ٹہلتا رہا,
سارے راستے چھان مارے لیکن اونٹ بیچنے والا نہیں ملا. جب نہیں ملا ہے حضرت علی نے 900 درہم کو دیکھا, دیکھ کے کہتے ہیں واہ بھائی واہ, اب تک تو صرف فاقے کی فکر تھی, اب یہ امانت کی بھی فکر ہو گئی ہے. اب بتاؤ اگر اس حال میں علی مر گیا تو پھر حساب کہاں سے دے گا. یہ سوچ کر کے پریشان ہے کس پیسے کا کیا کیا جائے, کسے دیا جائے, یہ امانت کا پیسہ ہے. اللہ اکبر, یہ سوچتے آ رہے ہیں, گھر کی طرف آئے ہیں, کیا دیکھتے ہیں آپ کی دہلیز پہ مدینے والے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے خاتون جنت بھی ہے, دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں. حضرت علی آئے ہیں, جیسے قریب پہنچے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا علی تجارت کا قصہ تم سناؤ گے یا ہم سنا دیتے ہیں. اللہ اکبر, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ابھی علی آئے ہیں, آقا فرماتے ہیں تجارت کی بات تم بتاتے ہو یا ہم بتا دیتے ہیں. اللہ اکبر, حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ, علی سے بہتر آپ جانتے ہیں, آپ بتائیے. میرے نبی فرماتے ہیں علی ذرا سچ بتا کہ تو نے کبھی اونٹ بیچنے والے کو دیکھا؟ کہتے یا رسول اللہ کبھی نہیں دیکھا. کبھی خریدنے والے کو دیکھا؟ آقا جی کبھی نہیں دیکھا ہے. کہا پھر بتا تو صحیح کون تھے؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جبریل. میرے نبی فرماتے ہیں سنو اے علی, جو اونٹ بیچنے آیا تھا وہ جبرائیل تھا, جو اونٹ خریدنے آیا تھا وہ میکائیل تھا. کہتے ہیں حضور یہ اس کے 100 درہم باقی ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں علی یہ 100 درہم بھی تمہارے ہیں, منافع کے درہم بھی تمہارے ہیں. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. حضرت علی کہتے ہیں آقا مگر یہ ہوا کیوں, جیسی اتنی بات کہی نہ ہوا کیوں. میرے نبی فرماتے ہیں علی جب فاطمہ نے نیت باندھی تھی تب بھی خدا دیکھ رہا تھا, جب فاطمہ مسلح پہ گری تھی تب بھی خدا دیکھ رہا تھا, جب اس کی زبان پر کوئی ناشکری کا جملہ نہیں آیا, اللہ کی حمد کا جملہ تھا تو خدا سن رہا تھا. اور جب فاطمہ نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ بچوں کے لیے رزق کا انتظام کر دے, تب بھی خدا نے سن لیا تھا. اے علی تم انتظام تو کر کے نہ لا سکے لیکن فاطمہ کے خدا نے سارا انتظام کر کے بھیج دیا. یا رسول اللہ, اللہ اکبر. توجہ ہے, اور تھوڑی دیر سنیں گے. نہیں سننا چاہتے ہو تو بولے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اور اگر سونا چاہتے ہیں تو کہہ دیجئے جزاک اللہ. ماشاءاللہ سب سننے کے موڈ میں گئے, اب مچل کے کہہ دو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ ساری زندگی حضرت فاطمہ نے علی کے ساتھ گزاری. اور قوم کی بیٹیوں, کبھی اپنے شوہر سے حضرت فاطمہ نے کوئی شکوا نہیں کیا, پوری زندگی شوہر کی رضا میں راضی رہی. سید الانبیاء کی بیٹی, وہ جبریل جن کے دروازے پہ آئے تو ان کے جھولے جھلاتے ہیں, جن کی چکی فرشتے چلاتے ہیں, یہ وہ فاطمہ ہیں. خدا کی قسم. اور قوم کی بیٹیوں, پردے کا اہتمام کرو اور سروں پہ دوپٹہ رکھا کرو. یہ یاد رکھنا ایک دن تمہیں بھی مرنا ہے. اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے حساب کا, اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. آؤ ایک مصطفیٰ کے سچے عاشق کی گھر والی کی کہانی سنا دو. توجہ ہے, یہ بولنے کی آواز کدھر کدھر سے آ رہی ہے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی, ذرا تم بول دو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اتنی زور سے بولو جو ان کے بولنے کی آواز نہیں آئی, ذرا کہہ دو یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. اور پردہ کتنا اہم ہے, پردہ کتنی عظیم دولت ہے, ذرا توجہ کیجئے. ایک مصطفیٰ کے غلام ہیں, جنگ کے محاذ پہ جانے لگے, اپنی بیوی سے کہنے لگے شریک حیات میں جا رہا ہوں لیکن میری مرضی کے بغیر گھر سے قدم مت نکال دینا. کیا کہا انہوں نے؟ میری مرضی کے بغیر گھر سے قدم مت نکال دینا. یہ کہہ کے شوہر تو چلے گئے. کچھ دن گزرے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی. بچی کہنے لگی کون؟ کہا تیرا بھائی آیا ہے. کہا کس لیے؟ کہنے لگا کہ باپ کی طبیعت خراب ہے, مہربانی کر, باپ نے تجھے دیکھنے کے لیے بلایا ہے. اتنی بات جیسے کہی نا, بیٹی رونے لگی, کہنے لگی میرے سرتاج کی اجازت نہیں ہے, میرے شوہر نے منع کیا تھا, میری مرضی کے بغیر قدم مت نکال دینا. میرے باپ سے جا کے میری طرف سے معافی مانگ کے کہہ دینا مجبور ہو نہیں آ سکتی. بھائی چلا گیا. باپ نے کہا بیٹے لایا نہیں؟ کہنے لگا اس کے شوہر کی اجازت نہیں ہے. اگلے دن جب سانسیں تھمنے لگی, لوگوں نے کہا یار ایک بار اور جا کے دیکھ لے, شاید باپ کے مرنے کی خبر سن کے بیٹی آ جائے. گیا, پھر گیا کہ کہنے لگا بہن اب تو چل لے, باپ کے بچنے کی امید نہیں ہے.
لگتا ہے اب وہ ختم، انتقال ہو جائے گا ان کا، آخری بار تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ بیٹی روئی، رو کے کہتی میرے بھائی میں اب شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکال سکتی۔ اللہ اکبر۔ بیٹا واپس گیا، باپ نے بیٹے کو خالی ہاتھ آتے دیکھا، کچھ سانسوں کا مہمان تھا، ہچکی لی، جسم سے روح نکل گئی، انتقال ہوا۔ لوگوں نے جنازہ تیار کیا، جب جنازہ تیار ہو گیا تو کچھ لوگوں نے کہا یار جیتے جیت نہ صحیح، کم سے کم مرنے کے بعد ہی بیٹی کے دروازے تک اس کا جنازہ لے چلو۔ کہاں لے کر کے گئے؟ بیٹی کے دروازے پہ جنازہ لے کر کے چلے، کہا جیتے جی نہ صحیح، مرنے کے بعد ہی بیٹی کے دروازے تک جنازہ لے کے چلو۔ صاحب جب جنازہ بیٹی کے دروازے پہ لایا گیا، دروازے کے باہر جنازہ تھا، لوگوں نے آواز دے کے کہا تھا بیٹی اب تو کم سے کم دروازے سے باہر آ جا، تیرے باپ کا جنازہ دروازے کے باہر رکھا ہوا ہے۔ اتنا سنا بیٹی کی چیخ نکل گئی، رو کے کہنے لگی جب یہاں تک لائے ہو اتنی مہربانی کرو دروازے کے اندر تک میرے باپ کا جنازہ لا کے رکھ دو، اس لیے کہ میرے بعد شوہر کی اجازت نہیں ہے، میں دروازے سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ جیسی اتنی بات بچی نے کہی ہے، لوگ آگے بڑھے، بچی کے جنازے کو، باپ کے جنازے کو اٹھایا اور بچی کے دہلیز پہ جا کے رکھا، صحن میں باپ کا جنازہ لایا گیا، بیٹی کی چیخ نکل گئی، روئی، آ کے اس کے بعد باپ کا ماتھا چوما اور اس کے بعد قدموں میں آئی، تلوے چومے، اور اس کے بعد کہا تھا یا اللہ تو خوب جانتا ہے یہ میرے رشتہ دار کا جنازہ نہیں ہے، یہ میرے خاندانی کا جنازہ نہیں ہے، یہ میرے کوئی قریب کا تعلقات والا نہیں ہے، میرے مالک کو خوب جانتا ہے یہ میرے باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، یہ اس کا جنازہ ہے جس نے لقمے لقمے کر کے بیٹی کو کھلایا تھا، یہ اس کا جنازہ پڑا ہے جس نے کاندھے پر بٹھا کر کے مجھے چلنا سکھایا تھا، یہ اس کا جنازہ ہے میرے مالک جس نے مجھے سینے سے لگا کر کے پال پوش کے بڑا کیا تھا، لیکن میرے اللہ تو خوب جانتا ہے اس نے مجھے دیکھنے کے لیے بلایا، اے اللہ میں نہ جا سکی، میرے پروردگار تو خوب جانتا ہے میں نے تیرے محبوب کی رضا کے لیے باپ کی رضا کو قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، اتنی بات بیٹی نے رو کے کہی تھی اور اس کے بعد پھر جنازہ لے جایا گیا ہے۔ کچھ دن کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ یہی باپ جنت کی بہاروں میں ٹہل رہا ہے، کسی نے کہا تھا یار سچ بتا تو اتنی آسانی سے جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ تو اس بوڑھے نے کہا تھا کہ عمل تو بہت برے تھے، گناہ ہی گناہ تھے، لیکن جب قیامت میں جب میں رب کی بارگاہ میں آیا اور حساب و کتاب کا معاملہ ہوا تو رب نے فرمایا سن تیری بیٹی جس کو تو روتا چھوڑ کر کے آیا ہے اس نے محبوب کی رضا کے لیے تیری دی ہوئی تعلیم کے مطابق اپنے باپ کی رضا کو قربان کر دیا۔ جا ہم تیری بیٹی سے اتنے راضی ہو گئے ہیں، اتنے راضی ہو گئے ہیں کہ ہم نے تیری بیٹی کو بھی جنتی بنا دیا ہے، اس کے صدقے میں تجھ کو بھی جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحبو جب بیٹیاں با پردہ ہوتی ہیں تو باپ بھی بخشے جاتے ہیں۔ مہربانی کرو بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرو، اپنے بچوں کو پردے کے بارے میں سکھاؤ سمجھاؤ تاکہ وہ پردہ کریں۔ وہ جوانوں مہربانی کرو کسی کی بیٹی کا جینا دشوار نہ کرو۔ بہت آسان سمجھتے ہیں، کوئی کہتا چلوں میں جنت ہے، کوئی کہتا ہے اعتکاف میں جنت ہے، کوئی کہتا نہیں جی حج کراؤ جنتی ہو جاؤ گے۔ صاحب یاد رکھنا اگر دل توڑ کے 1000 حج بھی کر لو گے اللہ منہ پہ مار دے گا۔ کسی کو ستا کے تم پوری زندگی مدینے میں گزار دو، رب کو تمہاری وہ زندگی پیاری نہیں ہے۔ ہاں جوانوں اگر جنت میں جانا چاہتے ہو کسی غریب بیٹی کا سہارا بن جاؤ، کسی غریب کا سہارا بن جاؤ، اور یار دولت کی نیت سے شادی مت کرو، یہ سوچ کے نکاح کرو گے کہ ہم اس سے نکاح کر لیں ہم امیر ہو جائیں گے تو اس وقت تک موت نہیں آئے گی اللہ جب تک تم کو بھکاری نہیں بنا دے گا۔ ہاں نیک سیرت لڑکی تلاش کرو، پارسا بیٹی ڈھونڈو، پردے والی لڑکی تلاش کرو، بھلے غریب کی ہو لیکن مصطفیٰ کی سچی وفادار ہونی چاہیے۔ ایسی بیٹیاں تلاش کرو اور صاحب غریب کی بیٹی کا ہاتھ تھامو۔ وہ یار کیا ہے تصور اسلام میں برات کا تصور نہیں ہے، کئی سو لوگ برات میں جا رہے ہیں، زمین اکھاڑ کے پھینک دی لڑکی والے کی، حالت خراب ہے۔ جیسی برات آنے کا وقت ہوتا ہے نا تو لڑکی والا پریشان ہوتا ہے، موسم کوئی بھی ہو ماتھے کا پسینہ صاف کرتا ہے، وہ کہتا پھرتا ہے یار کمی رہ جائے تو معاف کر دینا، کمی ہو جائے تو معاف کر دینا، یہ بیٹی والا ہوتا ہے۔ اور میری قوم کے جوانوں تم سے ایک بات
اور کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں. میری بات سمجھ لیجئے, اگر کبھی بیٹی والے کے یہاں تمہاری دعوت ہو تو اپنے گھر پہ کھانا کھا کے جایا کرو, اور تھوڑا بہت اس کا دل رکھنے کے لیے وہاں جا کے کھا لیا کرو. کئی دن کا کھانا اکٹھا جا کے نہ کھایا کرو, اور ایک کی دعوت ہوتی ہے ایک کو ساتھ بٹھا کے چل دیا کرتے ہو. تم نے جا کے پیٹ بھر کے کھا لیا, 300 لوگوں کی بارات آئی, اگر اس نے 300 کو کھانا کھلا دیا, 2 کا کھانا کم پڑ گیا تو 300 کا کھانا بھی پانی پھر جایا کرتا ہے, اور 2 بدنام کر دیا کرتے ہیں بیٹی والوں کو. مہربانی کرو, اگر کسی بیٹی والے کے گھر پہ دعوت ہوا کرے تو مہربانی کرنا کہ بیٹی کے گھر پہ اپنے گھر سے کھا کے جایا کرو. جتنوں کی دعوت ہو اتنے ہی جایا کرو. تمہیں نہیں معلوم ہے جب بیٹی والے کے مکان پہ بارات کھانا کھایا کرتی ہے تو کبھی ادھر چکر لگا رہا ہے, کبھی ادھر چکر لگا رہا ہے, اور بار بار دل میں کہہ رہا ہے یا اللہ اس باپ کی لاج رکھ لینا, اس باپ کی بیٹی کو عزت سے رخصت کرا دینا, یا اللہ کسی چیز میں کمی نہ ہو جائے, یا اللہ برکت دے دینا. یہ غریب بیچارہ چکر لگا رہا ہے, طرح طرح کے رب کی بارگاہ میں رو کے التجائیں کر رہا ہے. ہاں صاحب, غریبوں کے مددگار بنا کرو, گھر سے کھا کے جایا کرو, اور یہ سوچ کے کھا کے جایا کرو ہم یہاں کھا کے جائیں گے تاکہ غریب پہ بوجھ کم ہو جائے, غریب پہ دباؤ کم ہو جائے. اور یار براتوں میں 500 لوگ لے کے نہ جاؤ, 300 لوگ لے کے نہ جاؤ, صرف اپنے بیٹے کو لے لے, تو 4 ذمہ دار لوگ لے لے, اور لے کر کے کسی بہن بیٹی کے غریب کے دروازے پہ چلا جا, اور جا کے کہہ دے کہ تیرے دروازے پہ میں برات لے کر کے نہیں آیا, مدینے والے مصطفیٰ کی سنت لے کر کے آیا ہوں. عزت کے ساتھ اپنے بیٹے کی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر دے, صرف بیٹی لے کر کے آ. میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ جب تو غریب کی بیٹی کو خالی ہاتھ لے کر کے آئے گا تو یہ دنیا والے کیا کہیں گے, سماج والے کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہے گا, سوسائٹی کیا کہے گی. لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں جب تو غریب کی بیٹی کو عزت سے اپنے گھر کی عزت بنائے گا اور وہ مسکرائے گی, خدا کی قسم تو گھر میں بعد میں آئے گا, مدینے والے کا سلام پہلے پہنچائے. اگر چاہتے ہو مصطفیٰ راضی ہو تو مصطفیٰ کی امت کی غریب بیٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اور یہ جو بلا چلی ہے نا مروجہ جہیز کی, اس بلا کو ختم کرو, صرف سنت کے مطابق جہیز دو تاکہ غریب بیٹیوں کا جینا دشوار نہ ہو, آسان ہو جائے. بات سمجھ گئے میری؟ اتنی باتیں جو میں نے کہی ہیں. فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اپنے آپ کو محبوب کی زندگی کے سانچے میں ڈھالیے صاحب, سانچے میں ڈھالیے. جوانوں اپنے ہر کام میں مصطفیٰ کی رضا تلاش کرو, مصطفیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. یاد رکھو اگر مدینے والا راضی ہو جائے گا تو کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا. ہاں نبی سے سچا پیار کرو, نبی سے سچا عشق کرو. جوانوں اٹھتے بیٹھتے نبی کی اداؤں کو اپناؤ, نبی کے طریقے کو اپناؤ, نبی کے کردار کو اپناؤ. اور میں آج یہاں آیا ہوں, کاش ایسا ہو جائے میری اتنی دیر کی گفتگو کی کسی بھی جوان پہ اتنا اثر ہو جائے کہ وہ آقا کریم کی رضا کے لیے, اپنے رب کی رضا کے لیے اتنا عہد کر لے کہ ہم کسی سے جہیز مانگ کے, بولو مانگ کر, کیوں نہیں بول رہے ہو کہ جیبیں کاٹنی ہے کیا کسی کی, جہیز مانگ کر نہیں لیں گے, اور جو لیں گے اللہ ان کا بیڑا غرق کرے. یہ بھی لکھ لینا. اگر تمہاری وجہ سے کوئی غریب رویا نا تو یہ مت سوچ لینا غریب لاوارث ہے, یہ مت سوچ لینا کوئی مفلس لاوارث ہے. خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا جس کا کوئی وارث نہیں اس کا مدینے والا مصطفیٰ وارث ہے. اگر کسی امیر کے ظلم کی وجہ سے غریب رویا تو کسی کو خبر ہو نہ ہو مدینے والے مصطفیٰ کو خبر ہو جاتی ہے. اور میرے نبی نے فرمایا میرے امتی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو امتی کو درد بعد میں ہوتا ہے, مدینے والے کو درد پہلے ہو جایا کرتا ہے. مہربانی کرو یار, 4 دن کی زندگی ہے. آج آئے دن مسجدوں سے جنازوں کے اعلان ہوتے ہیں, کوئی کہتا فلاں نہیں رہا, کوئی کہتا فلاں نہیں رہا. ایک دن وہ بھی آئے گا کہ لوگ ہمارا نام لے کے مسجد سے کہیں گے آج فلاں نہیں رہا ہے. اس سے پہلے کہ مسجد سے ہمارا اعلان کیا جائے, صاحب اپنے آپ کو بدلو, اپنے طریقے بدلو, اپنے آپ کو مصطفیٰ کا سچا عاشق بناؤ, اور نبی سے ایسا عشق کرو جیسا عشق مصطفیٰ کے بلال نے کیا تھا. نبی سے ایسا عشق کرو جیسے مصطفیٰ کے ابو بکر نے کیا تھا. نبی سے ایسا عشق کرو جیسا نبی کے عمر نے کیا تھا, اور ایسا عشق کیا تھا خدا کی قسم ان کی زندگی کی کروٹ کروٹ بولا کرتی تھی کہ تمہیں جانا تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.
بس اللہ کریم میری گفتگو پہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ تھکے نہ ہو تو 10 منٹ کی فرمائش اور ہے، بیٹھ لیں گے 10 منٹ اور؟ اگر 10 منٹ اور چاہتے تو سارے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے ذرا 10 قدم آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آؤ قریب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ جو آج منبر کی طرف قریب ہو رہا ہے اللہ اس کو مدینے کے قریب فرما دے۔ سبحان اللہ، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، اللہ سلامت رکھے۔ اللہ اکبر۔ بس 10 منٹ کی بات اور ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کیا بات ہے؟ آ رہے ہیں؟ ہیلو، مہربانی کرو، میں نے کہا تھا قوم کی بیٹیوں پردے کا اہتمام کرو، آخرت کی فکر کرو۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کا کردار سب سے اہم کردار ہے۔ آج اگر کسی غریب کی بیٹی نہ روتی ہے، کیا یہ سماج میں ہوتا نہیں کہ باپ زمینیں بیچ کے بیٹی کو دے رہا ہے؟ جہیز میں ہوتا نہیں ہوتا؟ کتنے باپوں نے گھر بیچ دیے اور خود کرائے کے مکان میں رہنے لگے، اور جب ان سے پوچھا گیا یہاں کیوں پڑے ہو، کہتے ہیں لڑکی والوں نے اتنا پیسہ مانگا تھا، دینے کے لیے کچھ نہ تھا، ایک بیٹی تھی مکان بیچ کے دے دیا۔ بابا اب تو کہاں رہے گا؟ کہتا کچھ دن کی زندگی ہے، یوں ہی تیرے میرے بسیروں میں بسیرے ہو جائیں گے۔ یہ دن دیکھنا تھا مصطفیٰ کی امت کو، آج کا دن بھی دیکھنا تھا۔ خدا کی قسم مہربانی کرو، میرے نبی کی بارگاہ میں حاتم تائی کی پوتی آئی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ بولو، سارے زور سے بولیں، دوپٹہ نہیں تھا۔ کہنے لگی حضور آپ بڑے لجپال ہو، مہربان ہو، کریم ہو، آپ کی چوکٹ سے کوئی خالی نہیں گیا۔ مسلمانوں کے نبی میرے خاندان والوں نے میری ٹوپی، میرا دوپٹہ چھین لیا اور مجھے رسوا کر کے خاندان سے نکالا ہے، کیا آپ کی چوکٹ سے ایک چادر مل جائے گی؟ میرے نبی نے اپنی مزمل والی چادر اتاری اور اس بیٹی کے سر پہ رکھی نا، تو صحابہ کہنے لگے حضور کس کو پہنا رہے ہیں مزمل والی چادر؟ اس نے تو آپ کا کلمہ بھی نہیں پڑھا، اس نے تو آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا اور اتنی عظمتوں والی چادر اڑا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ چپ ہو جاؤ، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، چاہے کافر کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی بیٹی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ بیٹی کا احترام میرے نبی نے سکھایا۔ آج ہم ہی بیٹیوں کو پھانسی پہ چڑھنے پہ مجبور کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے بیٹیاں موت کو سینے سے لگا رہی ہیں۔ یہ دن دیکھنا تھا مصطفیٰ کی امت کو، اور یار بھلے جلد سے کم کرنا لیکن نبی کے کردار کو اپنا لو، نبی کے طریقے کو اپنا لو۔ جلد سے زندگی میں 10 کم کر کے مر جانا اور نبی کی 2 سنتیں اپنا کے زیادہ مر جانا۔ خدا کی قسم جب قبر میں پہنچو گے تو کوئی کہے گا رئیس کا جنازہ ہے، فرشتے کہیں گے رئیس کا نہیں، مصطفیٰ کی امت کے شہید کا جنازہ، مگر شرط ہے ان کی سنت کو زندہ کر کے مرنا ہے۔ ہاں، ان کی سنت کو زندہ کر کے مرنا ہے۔ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ یہ امت کا المیہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آج ہمارے سماج کی یہ برائی تھی جو آپ کے سامنے مجھے رکھنا پڑی۔ اللہ توفیق دے اور خدا کرے کسی غریب کی بیٹی پھر غربت کی وجہ سے نہ روئے۔ بولو انشاءاللہ، ارے کہہ دو زور سے انشاءاللہ، کسی غریب کی بیٹی یا اللہ غربت کی وجہ سے نہ روئے۔ میرے اللہ جو بیٹیاں باپ کی دہلیز پہ غربت کی وجہ سے بیٹھی ہیں، پروردگار ان بیٹیوں کے نکاح کے غیب سے اسباب مہیا فرما دے، ان بیٹیوں کے نکاح کے اسباب مہیا فرما دے۔ یا اللہ جو بیٹی اپنے سسرالوں میں ہے پروردگار ان کے مقدر اچھے فرما دے۔ یا اللہ ہر باپ کی بیٹی کا نصیب اچھا کر دے، ہر باپ کی بیٹی کا نصیب اچھا کر لے۔ اور صاحب کسی کی بیٹی کو ستایا نہ کرو، کسی کی بیٹی کو رلایا نہ کرو۔ ہر باپ کی بیٹی اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ جب بیٹی رخصت ہوتی ہے نا تو باپ چھپ چھپ کے روتا ہے، ماں بھی چھپ کے روتی ہے، وہ بھائی جو کبھی کبھی لڑتے رہے وہ بھی چھپ کے روتے ہیں، اور یار گھر والے نہیں خاندان والے روتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا ہم قربانی کے جانور کو سال بھر پالتے،
پھر اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ جب ہم اسے ذبح کرنے کے لیے بھیجتے تو کہتے ہیں یار نظروں کے سامنے ذبح مت کرنا، اسے ہم نے 1 سال پالا، اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اور یار جانور کو سال بھر پالو تو اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے، اور پھر بیٹی کو تو باپ 18 سال سینے سے لگا کے پالتا ہے، اس سے کتنا پیار اس کو ہوتا ہوگا۔ اور جب سسرال کے اندر بیٹی ستائی جاتی ہوگی تو باپ کے جگر پہ کیا گزرتی ہوگی، باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اور باپ بیٹی کا رشتہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے صاحب۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی ہے، اچانک حضرت فاطمہ الزہرا نبی کی چوکھٹ پہ آئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا یا رسول اللہ وہ دیکھو آپ کا جگر کا ٹکڑا آ گیا ہے، اتنی بات کہی تھی یا رسول اللہ آپ کے جگر کا ٹکڑا آ گیا ہے۔ میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بیٹی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور بیٹی کا استقبال کیا۔ حضرت فاطمہ قریب آئی، میرے نبی نے ہاتھ چھومے، فرمایا فاطمہ بیٹی اچانک کیسے آنا ہوا، کوئی خبر تک نہیں بھیجی، اچانک آ گئی؟ کہنے لگی بابا ذرا بیٹھیے۔ سرکار بیٹھے، اپنی جگہ پہ حضرت فاطمہ کو بیٹھایا۔ آؤ تمہیں رشتہ بتا رہا ہوں باپ بیٹی کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ جب بیٹھے نا میرے نبی نے فرمایا فاطمہ اچانک کیسے آنا ہوا، جیسے اتنی بات کہی نا اچانک کیسا ہوا آنا ہوا۔ نبی کی بیٹی نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا پکڑا جس کے اندر گانٹھ لگی ہوئی تھی، آپ نے گانٹھ کھولنا شروع کی۔ نبی فرماتے فاطمہ اس میں ہے کیا؟ اللہ اکبر، جیسی گانٹھ کھلی نا اس دوپٹے کے اندر ایک روٹی رکھی ہوئی تھی اور چھوٹا سا ٹکڑا ٹوٹا ہوا رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، جیسی کھلی آقا فرماتے فاطمہ یہ کیا ہے؟ میرے نبی کی بیٹی نے کہا تھا بابا آج 3 دن کے بعد فاطمہ کو ایک روٹی ملی تھی اور دل نے بھوک کی وجہ سے یہ کہا فاطمہ جلدی کھا لے، لیکن جلدی سے میں نے لقمہ توڑا، جیسی منہ کے قریب لائی میرے دل میں خیال آیا فاطمہ تو نے تو 3 دن سے نہیں کھایا ہے، خدا جانے تیرے باپ نے کتنے دن سے نہیں کھایا ہوگا۔ کہتی بابا جی اتنے خیال کا آنا تھا، یہ لقمہ وہی رک گیا، میرے منہ تک نہیں پہنچا۔ ابا جی میں روٹی لے کے آ گئی ہوں۔ میرے نبی نے اتنا سنا چشمان نبوت برسنے لگ گئے۔ آقا کریم نے روٹی ہاتھ میں لی ہے، 2 ٹکڑے روٹی کے کیے ہیں، آدھا ٹکڑا اپنی گود میں رکھا ہے، آدھا ٹکڑا حضرت فاطمہ کی گود میں دیا اور فرمایا تھا فاطمہ تو نے 3 دن سے نہیں کھایا ہے، تیرے باپ نے تو 7 دن سے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ رشتے ہوتے ہیں باپ سے بیٹیوں کے۔ اور جوانوں کسی کی بیٹی کا دل نہ دکھایا کرو، کسی کی بیٹی کو ستایا نہ کرو، بلکہ کوشش کیا کرو کہ دوسروں کی بیٹی کا خیال کیا کرو۔ آج تم غریبوں کی بیٹیوں کی عزت کر لو اور اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزتوں کی معراج عطا فرما دے۔ ہاں اگر چاہتے ہو معاشرے میں تمہاری بیٹیوں کو عزت ملے تو تم دوسرے کی بیٹی کو عزت دو، اور اگر تم دوسرے کی بیٹی کو عزت نہیں دو گے اور سوچو کہ تمہاری بیٹیوں کو عزت ملے تو پھر سوچ لینا تم کڑوا پھوکر کے میٹھے کی امید کر رہے ہو۔ مہربانی کرو، معاشرے کو بہتر کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آقا کریم کی زندگی اپنائیے، ان کے کردار کو سینے سے لگائیے، اور صاحب کوڑی ہو کے مر جاؤ، غریب ہو کے مر جاؤ، محتاج ہو کے مر جاؤ، اپاہج ہو کے مر جانا، لیکن مصطفیٰ کا غدار ہو کے مت مر جانا۔ جب بھی مرو آقا کا وفادار بن کے مرنا، ان کا عشق دل میں لے کے مرنا، تاکہ جب قبر میں پہنچو فرشتے تم سے پوچھے تم کون ہو، مصطفیٰ ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں فرشتوں اس سے نہ پوچھو، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، یہ میرا وفادار ہے، ساری زندگی یہ میرے عشق میں تڑپتا رہا ہے، آج میرے قدموں تک آ گیا ہے، فرشتوں سو لینے دو، جب تک میں ہوں اس سے کوئی حساب نہیں لے سکتا ہے۔ بس مہربانی کرو، زندگی کو آقا کریم کی وفا کے سانچے میں ڈھالیے، اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے عشق کے سانچے میں ڈھالیے۔ بس اللہ کریم ہمارے عمران بھائی اور ان کے تمام ساتھیوں کو مصطفیٰ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور یہ عظیم کانفرنس پوری زندگی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری زندگی جوانوں یہ مشغلہ مت چھوڑ دینا، پوری زندگی نبی کے ذکر کی محفل سجاتے رہنا، اور اس عمل کو اپنی پہچان بنا لینا، تاکہ قیامت کے دن یہ کمیٹی والے جلسے والوں کے نام سے پکارے جائیں، مصطفیٰ کے ذکر کے نام سے پہچانے جائیں، اور جب مصطفیٰ کے ذکر کے نام سے پہچانے جائیں گے تو خدا کی قسم پھر دیکھنا نگاہ مصطفیٰ کی ہوگی، کرم خدا کا برسنے لگ جائے گا، عمل پاک بھی ہوں گے، ایک نگاہ مصطفیٰ کی ہوگی، سارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما لے گا۔ لیکن شرط یہ ہے صاحب مصطفیٰ کا ہو کے مرنا ہے، اپنے نبی کا ہو کے مرنا ہے، اور نبی کا وہی ہوگا جو آقا کے بتائے ہوئے قوانین پہ عمل کرے گا، ان کے بتائے ہوئے اصول پہ عمل کرے گا۔ جب تک زندہ رہنا ہے مصطفیٰ کا وفادار،
بولو سارے بولو، مصطفیٰ کے وفادار بن کے رہنا ہے۔ اللہ کریم ہماری زبان کو قبول فرما لے، ہمارے بولنے میں جو غلطیاں ہوئی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے اگر دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ۔ کیا سوچ کے بیٹھے ہو؟ آج قسم کھا کے بیٹھے ہو کہ کچھ نہیں بولنا؟ بڑے نہیں بولے، صرف بچے پڑھیں یار، مجھے بچوں کے بیٹھنے میں خلوص دکھائی دے رہا ہے۔ ہاں بڑے تو شاید منہ دکھانے آئے ہو، بچے نبی کے پیار میں آئے ہیں۔ بچے پڑھیں کلمہ میرے ساتھ، سارے مل کے اللہ توفیق دے تو بڑے پڑھیں، لیکن بچے بآواز بلند پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بچوں جب گھر جاؤ نا، ماں کے قدم چوم لینا اور چوم کے کہنا، ماں تیرے دودھ کا کمال تھا، جب دنیا سو رہی تھی میں تیرے نبی کی محفل میں بیٹھ کر کے مدینے والے کی باتیں سن کے آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بچوں تمہارے ماں باپ کو سلامت رکھے، اس بستی میں رہنے والے اللہ ہر فرد کو سلامت رکھے جو نبی کا وفادار ہے۔ اراکین کمیٹی کو مولا دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ مولا جس نے میزبانوں کے کھانوں کا انتظام کیا ہے، یا اللہ ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما، ان کے دسترخوان میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب کی پوری امت مسلمہ کو محبوب کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔